ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، اگست کی 18 اور سفر کی 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے حالیہ بادل پھٹنے کے نتیجے میں آنے والی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کھاؤس، نمسرو اور ملحقہ دیہات کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے نقصان کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ جاری راحت و بحالی کے کاموں کا معائنہ کیا. دورے کے دوران ایگزیکٹو انجینئر محکمہ آبپاشی، تحصیلدار تیسرو، BDO تیسرو سمیت آبپاشی، PSE اور R&B محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈاکٹر آخوند نے محکمہ بڑے آبپاشی نہروں کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے، جبکہ BDO کو متاثرہ علاقوں کی چھوٹی نہروں کی صفائی اور بحالی کے احکامات دیے. CEC نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پینے کے پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا جائے تاکہ عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. علاوہ ڈاکٹر آخوند نے چھرکت نالہ کی صفائی منصوبے کا بھی جائزہ لیا، جو 16 کروڑ روپے کی لاگت سے اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت مکمل کیا جا رہا ہے. اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ منصوبے کا ٹینڈرنگ عمل آخری مرحلے میں ہے. بعد ازاں CEC نے سرو ویلی فیسٹیول کے مقام کا بھی دورہ کیا، جہاں ان کے ہمراہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم محمد علی ٹاک بھی موجود تھے. انہوں نے منتظمین سے ملاقات کی، انتظامات کا جائزہ لیا اور پروگرام کو خوش اسلوبی سے منعقد کرنے کے لیے ضروری ہدایت دی. ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے گزشتہ روز لیفٹیننٹ گورنر لداخ کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی، جس میں خطے کے ہمہ جہت ترقی سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران کرگل میں جلد از جلد سول ہوائی سروس شروع کرنے کے دیرینہ مطالبے کو اجاگر کیا گیا. اس کے علاوہ صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، تعلیم کے شعبے کی بہتری اور سیاحت کے فروغ پر بھی زور دیا گیا. MP لداخ نے سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی ریلیف پیکیج اور متاثرہ خاندانوں کو بروقت معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی پیش کیا. اس کے ساتھ سانکو اور شکرچتن کو ضلع کا درجہ دینے کے مطالبے کو دہرایا گیا، جبکہ ملازمین کے مسائل خصوصاً محکمہ بجلی اور دیگر عمومی معاملات کے حل پر زور دیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر نے مثبت رویہ اپناتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ انتظامیہ عزم و حوصلے کے ساتھ ان تمام مسائل کے حل اور لداخ کی جامع و پائیدار ترقی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے گی. ڈگری کالج سانکو کیمپس کے طلباء نے آج سانکو میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں کالج کو مکمل ڈگری کالج کا درجہ دینے، تدریسی عملے کی کمی کو پورا کرنے اور تبادلے کے بعد نئے پروفیسرز کی تعیناتی کا مطالبہ کیا گیا. احتجاجی مظاہرین میں بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی، جبکہ کونسلر سانکو سید احمد رضوی سمیت مقامی عوام بھی طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شریک ہوئے. مظاہرین نے قومی شاہراہ کو ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا. طلباء کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، وہ قومی شاہراہ پر احتجاج جاری رکھیں گے. مظاہرین نے واضح طور پر کہا کہ ان کے مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کرگل کو ذاتی طور پر سانکو آنا ہوگا. یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ڈگری کالج سانکو کے طلباء نے تدریسی عملے کی شدید کمی اور تعلیمی سرگرمیوں میں رکاوٹوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی تھی، تاہم ان کے مطالبات تاحال پورے نہیں ہوئے ہیں. طلباء کا کہنا ہے کہ تدریسی عملے کی کمی کے باعث ان کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اور فوری اقدامات ناگزیر ہیں. بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کرگل نے محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کرگل کے تعاون سے فٹ انڈیا نشہ سے انکار زندگی سے پیار کے عنوان کے تحت پہلی بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2025 کا افتتاح کیا.
چیمپئن شپ میں ضلع بھر کے کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو بطور مہمان خصوصی، جبکہ کونسلر تیسرو عبدالہادی، ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن اینڈ سپورٹس یونیورسٹی آف لداخ ڈاکٹر مرتضی علی مہمان اعزازی کے علاوہ سینئر کھلاڑی اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ مہمان خصوصی امتیاز کاچو نے اپنے خطاب میں کھیلوں کو زندگی کا لازمی حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کھلاڑیوں پر زور دیا کہ وہ کھیل کو خالص سپورٹس میں اسپرٹ کے ساتھ کھیلیں، پوری لگن سے میدان میں اتریں اور زندگی میں ہمیشہ اعتماد و عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ وہیں اس موقع پر انہوں نے بیڈمنٹن کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دینے والے سینئر کھلاڑیوں کو اعزازی تحائف بھی پیش کیے۔ کونسلر عبدالہادی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کھیل میں حصہ لینا جیت یا ہار سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ نوجوانوں میں اعتماد اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ آج کے مسابقاتی دور میں محنت صرف کھیل ہی نہیں بلکہ تعلیم اور دیگر شعبوں میں بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ووٹ چوری کا تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اپوزیشن پارٹیاں اب پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے پر غور کر رہی ہیں۔ کانگریس کے راجیہ سبھا میں ایم پی سید نصیر حسین نے بھی اس معاملے پر بات کی اور کہا کہ پارٹی ضرورت پڑنے پر مواخذے کی تحریک سمیت تمام جمہوری طریقے استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ ابھی تک اس پر کوئی رسمی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ حسین نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم جمہوریت کے تمام ہتھیار قوانین کے دائرے میں استعمال کریں گے۔ ابھی تک ہم نے مواخذے کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دن پہلے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے قومی دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی طرف سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف لگائے گئے حالیہ ووٹ چوری کے تمام دعوے کی تردید کی۔ انہوں نے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر گاندھی کی طرف سے لگائے گئے تعصب کے الزامات کو آئین ہند کے توہین قرار دیا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یا تو حلف نامہ دینا پڑے گا یا پھر ملک سے معافی مانگنی پڑے گی، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر 7 دن میں حلف نامہ موصول نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ گاندھی نے سی سی پر جوابی حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ای سی آئی مجھ سے حلف نامہ طلب کر رہا ہے، لیکن جب انوراگ ٹھاکر وہی الزامات لگاتے ہیں تو ان سے حلف نامہ طلب نہیں کرتا۔ گاندھی نے کہا کہ الیکشن کمیشن مجھ سے حلف نامہ مانگتا ہے، لیکن جب انوراگ ٹھاکر وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو ان سے حلف نامہ نہیں مانگتا۔ واضح رہے کہ بہار میں کانگریس سمیت پوری اپوزیشن نے ایس آئی آر کی مخالفت کی تھی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات لگائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ووٹ چوری کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن اس کے ساتھ دے رہا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 324(5) چیف الیکشن کمشنر کو اس بنیاد پر ہٹانے کا انتظام کرتا ہے جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو ہٹایا جاتا ہے۔ طریقہ کار جسے عام طور پر مواخذہ کہا جاتا ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں خصوصی اکثریت سے منظور کردہ قرارداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ 25 سے 29 اگست تک ہونے والے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ٹیرف تنازع اور تجارتی کشیدگی کے حل کا انحصار ٹرمپ پوتین مذاکرات پر ہے۔ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر روسی صدر پوتین کے ساتھ ٹرمپ کے مذاکرات ناکام ہوئے تو ہندوستان کو تجارتی ٹیرف کے تعلق سے مزید سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوکرین جنگ کے بارے میں ٹرمپ امریکہ مذاکرات میں جنگ بندی کے تعلق سے کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ اب امریکہ نے تجارتی مذاکرات کے لیے امریکی وفد کے دورے ہندوستان کی منسوخی کا اعلان کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کے خلاف پہلے 25% ٹیرف کا اعلان کیا تھا اور اس کے چند ہی روز بعد یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ہندوستان روسی تیل کی خریداری سے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں فنڈنگ کر رہا ہے، ٹیرف کی سطح 50% کر دی تھی اور اسی کے ساتھ جرمانے کا بھی اعلان کیا تھا۔
یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔